مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے۔ دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، ایمان مدینہ ایمان، مدینہ کہ جنہوں نے اپنے علم اور فن خطابت کا لوہا صرف پاکستان اندر ہی نہیں بلکہ دیارے غیر اندر، اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کا سر اونچا ہے۔ دیارے غیر کے اندر دوسرے لوگوں نے جڑا شور ہوگا مچایا سی، جدوں مفکر اسلام حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد عبد القادر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے گئے، دوسرے نے بھی منے کہ ہاں اہل سنت دے اندر کوئی عالم جانا، وہ بھی دبیر الفاظ میں کہتے ہیں بھائی علم دے۔ اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہاں، یہ ساڈے کچھ بیلی ہوتے ہیں وہ اپنا دن وہ اپنا شیڈول لے پھرتے ہیں، اسی تواڈے شیڈولوں کی کریے۔ یہ تو جو جائیے راتی میری راول پنڈی تقریر تھی، میں تقریر والے پاسے بعد میں گیا وا، پہلے یہاں کی خدمت پہ جا رہا 9:30 10 کا پہنچا تھا، 10 بجے کا وقت تھی، میری تقریر سبزی منڈی میں، ادھر نہیں گیا تھے، پہلے ادھر گیا، پھر ذمہ داری رہی ذمہ داری رہی تھی۔ اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہاں، کل بھی بخار، پرسوں بھی بخار، آج بھی طبیعت نہ تھا، اور میں اتوں تقریر فرما کے پھر راول پنڈی بھی پہنچا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے سایہ آتم دنیا نے سنت کے سر قائم اور نظر بد تو محفوظ، نظر بد تو محفوظ فرمائے، ان پر جوش تے باہوش نعرہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آفتاب اہل سنت، اسد الملت، شیر اسلام، حبیب اسلام، شان اہل سنت، جگر گوشہ غوث الورا، علامہ پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی۔ الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، قد جاءكم رسولنا يبين
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام علماء کرام، پیران نظام، معزز حاضرین، آج کی اس محفل کے حسن ترتیب پر آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس وقت غالباً 11:15 ہو چکی ہے. نہایت خوشی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ 8 گھنٹہ آپ کے سامنے باتیں کروں تو آپ کا گھر بھی پورا ہو جائے اور آپ کی نیند بھی خراب نہ ہو. اس وقت ایک جلسے میں آپ کا مقصد تھا، ایک میرا مقصد تھا. میرا مقصد تو ایک حد تک پورا ہو گیا. بڑی بڑی پیاری تحقیقی اور علمی باتیں مولانا عبدالوحید صاحب ربانی قبلہ سے بھی سنی اور مولانا حافظ محمد عالم صاحب مدد اللہ علیہ ودامت برکات العالیہ ان سے بھی سننے کا شرف پایا. اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مولانا ضیاء اللہ صاحب آپ کے ملک پاکستان کا ایک نام آور خطیب اور ایک زور آور مناظر ہے. آپ کے قریب رہنے کی وجہ سے ممکن ہے آپ ان کو اہمیت نہ دیتے ہوں تو یہ آپ کے فہم کی بات ہوگی. اگر واقعات کی دنیا میں مولانا ضیاء اللہ صاحب مولانا محمد عالم صاحب کے علم کا ایک جھنڈا بن کر کے پورے ملک میں لہرا ہے. مولانا واقعی پورے ملک میں دین کی بڑی قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں. اور میں مولانا کی ریش مبارک سفید ہو گئی ہے. علم میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں بڑا ہوں. تو اس لحاظ سے میں ایک بوڑھا آدمی ہوں. میرے خاندان کے لوگوں کے بال ذرا دیر سے سفید ہوتے ہیں اور جسمانی صحت میں بھی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں. لیکن یہ دماغی محنت اتنی کی ہے. کوئی 23-24 تو امتحانات دیے ہیں، کوئی ملک کے اندر دیے ہیں، کوئی ملک کے باہر دیے ہیں، کوئی عربی فارسی میں دیے ہیں، کوئی انگریزی میں دیے ہیں، مختلف ملکوں کی مختلف زبانوں میں. تو اتنا وہ کام کرنا پڑا ہے کہ اصل میں ایگزاسٹ ہو گیا ہوا. جب گاڑی ایگزاسٹ ہو جائے نا تو اس کو کتنا بھی آپ ریپیئر کریں گاڑی اندر سے بھی بوڑھی ہو گئی ہے. ہاں البتہ یہ ہے سنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، سنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے.
اور میں دوستوں کو غلط توقع دلانے کا عادی نہیں ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ جو آدمی آج کی اس مجلس میں کوئی ذوق کی باتیں سننے، کوئی شعر و سخن کی باتیں سننے کے انتظار میں تشریف فرما ہیں، ان کی توقعات میں پورا نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آج کی اس محفل میں سمجھتا ہوں اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا دور سے چل کے آیا ہوں، اور اس وقت جو مسائل دین حق کے راستہ روک کے کھڑے ہیں ان کو راستے سے اٹھانے کی انتہائی زوردار ضرورت ہے. اور کچھ معاملات میں ان پڑھ لوگوں کا حصہ ہے. ان پڑھ لوگوں کے لیے ان پڑھ لوگ توڑ ہوا کرتے ہیں، لیکن نبی کے انکار کی بحث ہمیشہ یاد رکھیں. امام عبدالکریم شاہ رسانی نے لکھا ہے کہ آج تک جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں ان میں کوئی ان پڑھ آدمی نہیں گزرا، جس کا مقصد یہ ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو امتی رہنے کو دل نہیں چاہتا، نبی بننے کو دل چاہتا ہے. اگر علم بھی ہو اور نبی کا غلام بن کے بھی رہے تو پھر وہ دیدنی اور سنیدنی ہوتا ہے. تو آج مسلمانوں کے خرچے پر پلنے والی قوم کہتی ہے تمہارا عقیدہ ہماری تحقیق کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا. مثلا یہ ایک مسئلہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کا موقع ہے تو جس عالم کو بھی بلایا اس نے نور والی آیت پڑھی. چاہیے یہ کہ بلایا ہے میلاد پر، آیت پڑھ میلاد والی، تو میلاد والی آیت تیرے پاس ہے نہیں تو نور والی آیت پر گزارا کرتا ہے. بتا جہاں کسی دلیل میں اپنے دعوے کو اٹھانے کی قوت نہ ہو وہ اس دعوے کی دلیل بنا کرتی ہے. بات کرتا ہے میلاد کی، آیت پڑھتا ہے نور کی، تو نور کی آیت کیا دعوے میلاد کی دلیل بن سکتی ہے؟ اس پر مجھے آج گفتگو کرنی ہوگی. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے کوئی ذوق کی بات ہوگی یا تحقیق کی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں جس کو زخم لگے ہوئے ہوں اس کو کہنا گا کے دکھلاؤ، فریاد پابندے لے نہیں ہوا کرتی، گانے کی کوئی لے نہیں ہوتی. رونے کی لے نہیں ہوا کرتی، گانے کی لے ہوا کرتی ہے. یہ ہمارا درد جگر ہے جس کو 1400 برس تک مسلمان ببانگے دھن کہتے چلے آئے. ذات مصطفیٰ نور ہے، اس کو دور حاضر کی تحقیقات چیلنج کر رہی ہوں کہ سرکار کو نور کہنے کے دلائل لاؤ. ویسے کہتے ہو تو ہم آپ کی بزرگی کی وجہ سے تسلیم کر لیتے ہیں. یار بزرگی کا اتنا بڑا کرایہ ہم نہیں وصول کرنا چاہتے تم سے کہ تم سمجھتے مجھ پر مہربانی کر کے حضور کو نور تسلیم کر رہا ہے. نہیں، میں تمہیں قرآن مجید کی نصوص کی روشنی میں مجبور کروں گا کہ تو نور مان. تو کہے گا کہ دور حاضر کی تحقیقات مانے ہیں، میں کہوں گا یہ کوئی پریونٹیو نہیں ہے. میں تمہیں دور حاضر کی جتنی تم نے راستے میں بیریئر کھڑے کر رکھے میں انہیں اٹھاتا ہوں آپ کے ساتھ، اور تیرے علوم کی روشنی میں اٹھاتا ہوں. میں روزانہ آ سکنے والا آدمی نہیں ہوں. میری کچھ مصروفیات اس طرح کی ہیں کہ میں کئی دنوں تک سوائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اور اپنے کمرے سے باہر نہیں آتا، نہ اپنے کمرے میں کسی کو جانے دیتا. اور آج الحمدللہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا میں نے کتب خانہ خریدا ہوا ہے، مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں سے منگوا کے. الحمدللہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے منکروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو نبی پاک کے غلاموں کے تیر و کفن کی مار زیادہ دور چلی جاتی ہے. جس کو دین حق کہتے ہیں اس کو اگر مٹنے کی عادت ہوتی تو یہ یزید کے دور میں مٹ گیا ہوتا. اگر اسے مٹنے کی عادت ہوتی یہ تاتاریوں کی یلغار میں مٹ گیا ہوتا. اس کو مٹنے کی عادت ہوتی تو اکبر کے دور دین الہی میں یہ مٹ گیا ہوتا. اگر اس کو مٹنے کی عادت ہوتی تو انگریز کی طاقت و تاراج کے زمانے میں مٹ گیا ہوتا. مگر یہ اتنا سخت جان دین ہے کہ جو اس کی مشکلات بڑھتی چلی جائے تو یہ ابھرتا چلا جاتا ہے.
آج کی محفل میں جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ مسئلہ میلاد کو موضوع گفتگو بنانا ہے اور آیت نور پڑھنے کی وجہ بتلانی ہے، اور دور حاضر نے جو ریسٹرکشن، جو پریونٹیو، جو مانے، جو عوارضات راستے میں رکھ کر کے ہمیں مجبور کرنا چاہا ہے کہ مولانا صرف اپنی بے خبری کی وجہ سے یہ رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ حضور نور ہے، وگرنہ وہ تو کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ اور میری موجودہ دور حاضر کی تحقیقات، میری فزکس، میری بایولوجی، میری سائنس اور میری سائنٹیفک ریسرچ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میرے جیسے ہیں۔ ارے سائنس بھی پڑھ کے دے، وہ پرانے مذہبی پیشوا ہیں کہ جس زمانے میں منطق اور فلسفے کو اسلام میں داخل کرنے کی ایک ناپاک سازش کی گئی اور اسلام کی اصل شکل بگاڑنے کے لیے تدابیر کی گئی، تو مسلمانوں نے جب دیکھا مذہبی پیشواؤں نے کہ اس کی آمد کو روکا نہیں جا سکتا، تو منطق اور فلسفے کو اس پیرائے میں پڑا کہ آج پوری دنیا میں منطق اور فلسفے کے استاد مسلمان ہی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز میں تم نے ہمیں چیلنج کیا ہے، آؤ کسی فیلڈ میں ہمیں چیلنج کر کے دیکھو، جس میدان میں چیلنج کرو گے انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ آج کالجز میں، یونیورسٹیز میں دور حاضر کے جو جدید ماڈرن ٹائپ کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ میں کس طرح مانوں کہ وہ نور ہیں۔ آج میرے مہمان میں اسی سلسلے میں آیا ہوں، میں تمہیں باور کرانا چاہوں گا کہ میں تک اور تخمینے سے، کسی پریزمپشن سے، کسی پریزمپٹیو وے سے تجھے نہیں منواؤں گا کہ تو نبی کو نور مان۔ میں تیرے انالیسس جو ہے وہ تیرے سامنے رکھوں گا، تجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک نور ہے۔ میں میلاد شریف کے موقع پر آیت نور کیوں پڑھتا ہوں؟ چند باتیں وہ جو مولانا وحید ربانی صاحب نے میرے ذمہ لگائیں اور جاتے جاتے کہہ گئے، ان کا میں فوری طور پر حل پیش کر کے اس کے بعد اصل مضمون پر گفتگو کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسجدوں کے اندر جو مزارات دیکھے گئے ہیں یہ قابل اعتراض بات ہے، تو اس کے بارے میں عرض کروں تفسیر مظہری اور یہ آئے وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مزارات پر جس قوم کو فتح حاصل ہوئی، انہوں نے کہا ازرہ برکت، ہم ان کے مزارات پر مسجد بنائیں گے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مظہری اس کے اندر لکھتے ہیں هذه الآیت تدل على ان بناء المساجد على قبور الاولیاء قصدا للتبرک یجوز۔ اور جس وقت یہ کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اپنے محبوب کو راتوں رات شاید کہاں سے کرا، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ کہہ دینا کافی نہیں تھا، الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد کو ہم نے برکتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے۔ یہ اتنا ایڈیشن کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ ریسٹرکٹیو ریلیجن کلاس تو ہے نہیں، یہ تو ایک ایڈیشنل انفارمیشن دے رہی ہے، کیوں وہ دے رہی ہے؟ تم اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو اس رخ سے کہ یہ مسجد ہے، اور میں تمہیں مطالعہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے یار کے ڈیروں کے مرکز کے پاس الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے گردا گرد کو ہم نے برکتوں سے مال فرما رکھا ہے۔ وہ کیا برکتیں ہیں؟ بعض علی نکاس کے باغات ہیں، اگر باغات ہیں تو فرعون کے محلات کے گرد گرد بھی ہیں، وہ شداد کے باغات بھی ہیں، تو پھر ان کو کیوں برکت والا نہیں کہا گیا؟ معلوم ہوا برکت والی چیز کوئی اور ہے، وہ کیا؟ علم کی تحقیق ہے کہ اس کے گردا گرد مزارات انبیاء ہیں۔ رب نے یہ باور کرانا چاہا کہ تمہیں یہ بتلا دوں کہ یہ میری مسجد برکت والی ہے، پر اس میں آئے وہ جو مزاروں کا قائل ہو، جو مزاروں کا منکر ہے، وہ ہماری مسجدوں میں تلاش کیا کرتا ہے؟ محبت کا ایک مزاج، محبت کا ایک مزاج ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ مخلوق کی محبت ہے۔ محبت کی عادت ہے اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کا ڈیرا اچھا لگا کرتا،
اور قرآن مولانا فرما رہے تھے ہمارے اسلامک لا میں 4 سورسز آف لا ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ یہ 4 سورسز آف لا ہیں، ان میں سے کسی سے بھی کوئی بات ثابت کر لے تو وہ ثابت مانی جاتی ہے۔ ابھی کیا کروں گا انشاءاللہ، جیسا کہ دنیاوی قانون میں مثلاً لیجسلیٹر، کسٹم، پریسیڈنٹ، سوشل جسٹس، یہ 4 چیزیں سورسز آف لا ہیں۔ اب اگر کوئی کسی کیس میں چلا جائے، عدالت میں پیش ہو، کہتے جناب یہ لیجسلیچر نے نہیں بنایا اس لیے میں نہیں مانتا، عدالت اسے مجبور کرے، he will have to believe، اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ 4 سورسز اپنا قانون نے تسلیم کیے۔ وہ نہیں کہہ سکتا جناب یہ عدالتی پریسیڈنٹ کے ذریعے سے ثابت ہے، یہ لیجسلیچر قوم کی مقننہ سے ثابت نہیں، تجھے پریسیڈنٹ بھی ماننا پڑیں گے، تجھے کسٹم بھی ماننا پڑے گا، قانون رواج بھی ماننا پڑے گا، اور تمہیں سوشل جسٹس بھی ماننا پڑے گا۔ یہ 4 سورسز آف لا اگر تمہاری عدالت نے تسلیم کر لیے تو تم کون ہوگا تسلیم کرنے والے؟ کیا قانون کو قانون کی حیثیت حاصل کرنے کے لیے تمہاری تسلیم بھی شرط ہے؟ یہ پوچھنے والی بات ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، میں تو گلشرہ ٹائپ کو بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو ضرورت کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قانون ملک کو آپ کی سینکشن بھی ضروری ہے؟ آپ جب تک منظوری نہ دیں وہ منظور نہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے کہ عدالتی قانون میں تو تیری سینکشن ضروری نہ ہو، جب مولانا بات کہے جب تک جی میں نہ مانوں، یہ تیرا نہ ماننا کسی ادارے کا نام ہے؟ یہ سورسز آف لا کا نام ہے؟ یہ قانون کی نگاہوں میں کوئی ایکسکیوز ہے؟ یہ کس کتاب نے تمہیں بتلایا ہے کہ تم نہ مانو تو بات نہیں ہے؟ نہیں، تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو وہ عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس ہے، ان میں سے کسی سے بھی کوئی بات ثابت ہو تو وہ ثابت تسلیم ہوتی ہے۔ یہ بات کہ محبت کی عادت ہے، محبت اپنے دیرے کے مقابلے میں یار کے دیرے کو اولویت دیا کرتی ہے، اور اس کی قرآن شہادت پیش کرتا ہے۔ یہ بات جگہ حدیث سے شہادت پیش کروں گا، بات جگہ اجماع سے پیش کروں گا، بات جگہ قیاس سے پیش کروں گا، اور بات جگہ مشرق سب پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی، یہ بھی ایک ادارہ ہے۔ بات تھوڑی پوری توجہ سنیے، جس نے جانا ہے مہربانی کر کے وہ جلدی سے چلا جائے، جس نے بیٹھنا ہے پھر وہ بیٹھے، مہربانی کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ میں دماغی کام کرنے والا آدمی ہوں، ایسے کچھ کرنے کی عادت نہیں ہے، تو جتنی باتیں میں عرض کروں گا، ایک تو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ میں ڈاکومنٹری پروف کے ذریعے سے میرے پاس اس کا مکمل ریکارڈ نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کروں گا کہ میں کروں تو بعد میں کہیں آپ کتاب دکھلائیں تو میں کہوں کہ ہاں میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، نہیں، اس وقت بھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں، اس وقت لایا ہوں ساتھ۔ وہ دکھلاتا ہے اس لیے نہیں کہ مولانا نے دکھلا کے ان کو اتنا تھکا دیا ہوا ہے کہ جو ہی کتاب کا نون نام ممکن یہ گھبرائیں۔ یہ میں وہ فزکس کی کتابیں ساتھ لایا ہوا ہوں، بایولوجی کی کتابیں ساتھ لایا ہوا ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آج کس موضوع پر تفصیل کرنی ہے، لیکن یہ بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں مسئلہ میلاد کا بیان کرتے ہو، آیت نور والی پڑھتے ہو، نور کی آیت جو ہے وہ میلاد کے لوڈ کو کھینچتی نہیں، تو میں اس کو یہ بابر کرانا چاہوں گا کھینچتی ہے، تیری سمجھ کرنا۔ محبت کی عادت ہے اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کے ڈیرے کو پسند کرتی، قرآن کی شادی قرآن کہتا ہے مقام ابراہیم مصلی۔ اگر میں یہ اس کا ترجمہ کر دوں کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے وہاں سر لگاؤ، ترجمے میں لفظی ترجمہ تو نہیں، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کنوٹیشن، آپ کے کنوٹیشن کو قانون نے تسلیم کیا نہیں کیا؟ ایک آدمی بیگم کو کہتا ہے روٹی کھلاؤ تو وہ پکانے لگ جاتی ہے، آٹا گوندنے لگ جاتی ہے، آگ جلانے لگ جاتی ہے، تو کہتا پاگل میں نے تمہیں کہا ہے مجھے روٹی کھلاؤ، تو وہ کہے گی کہ ایکسپریس پروویژن میں تو روٹی کھلاؤ ہے، لیکن کنوٹیشن میں آگ جلانا بھی شامل ہے، اگر میں آگ نہ جلاؤں تو میں پکا نہیں سکتی۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ جو نماز جہاں پڑھے گا سجدہ کرنے کے لیے کسی اور جگہ چل جائے گا؟ اگر لفظوں میں جائے نماز بنانے کا حکم ہے تو کنوٹیشن میں، اقتضاء النص میں وہاں سر لگانے کا حکم ہے۔ ایک جملہ عرض کر دوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سر لگانے سے روئے زمین مسجد نہیں بنی، سرکار کے پاؤں
بچانے کے لیے. جعلت لی المسجد جعلت الارض جعلت لی الارض مسجدا وطہورا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. مولانا طہور کی اور مسجد کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں مولانا بعض جگہ ایسی نجاستیں خفیفہ گری ہوئی ہو تو دھوپ لگے وہ مکمل طور پر خشک ہو جائے تو جس طرح پانی کو ازالہ نجاست میں دخل ہے, مٹی کو ازالہ نجاست میں دخل ہے, آگ سے کوئی چیز جل جائے تو اس کی نجاست جل جاتی ہے, آگ کو ازالہ نجاست میں دخل ہے, اس طرح دھوپ کو بھی ازالہ نجاست میں دخل ہے. وہ جگہ پاک ہو جائے گی, آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ طاہر ہوئی یا مطاہر رہی. مدینے کا جام مولانا لام تعلیل کا ہے, لام تعلیل کا جب سے میں اس طرح قدم زمین پر لگا وہ کب لگا جب مدینے والا سیدہ آمنہ کی گود میں آیا. معلومہ یہ یاد کریں میلاد مصطفیٰ کی ہے, یہ اعلان نبوت کی یادگاروں میں سے نہیں ہے. سرکار نے اپنی نبوت کو مجھے مسجد نہیں قرار دیا, اپنی ذات کو تو معلومات جب تک ذات جب سے لے کر ذات مصطفیٰ زمین کو میسر آئی ہے اس وقت سے لے کر کے کل ہوئے زمین مسجد. لیکن یہ تیمم کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اس کی اجازت تھی یا نہیں تھی, جیسا کہ امام النصرانی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت دنیا میں نبی پاک کے خصائص میں اسپیشلٹی آف محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس چیپٹر کے اندر یہ بحث چھڑی ہے, مگر تحقیق یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تیمم کی اجازت نہ تھی. اگر تیمم کی اجازت نہ تھی تو کیوں نہ تھی؟ اصل میں مٹی کو پاک کرنے کی قوت ملی نہیں ہے. لیکن جب میلاد مصطفیٰ میں سرکار کا پاؤں زمین پر لگا تو رب نے کہا اب اس زمین کی قیمت بدل گئی ہے. اب اگر کسی کو پانی میسر نہ آئے تو یہ مٹی اٹھا کے چہرے پہ مل لے. میں یہ پوچھتا ہوں مٹی مل لینے کی صورت پہلے کے مقابلے میں گندا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ رب کہتا ہے تو اور نگاہ سے دیکھتا ہے, میں اور نگاہ سے دیکھتا ہوں. اب جس چہرے پر میرے پائے یار کی مٹی لگی ہوئی ہو وہ تجھے گندا نظر آتا تو اپنی نگاہ کا علاج کر, مجھے گندا نظر نہیں آتا. بار بار مولانا ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا, وہ امام الانبیاء بن گئے, وہ امام الانبیاء بن گئے. بڑا خوبصورت, بڑا عالی شخص ہے, بڑی خوبصورت باتیں کی, بڑی دل پسند اور طبیعت کو بڑا چھو بنایا ان کی باتیں سن کر. اس پر ملا علی قاری نے ایک بڑی تحقیقی بات لکھی ہے, اس پر آپ غور فرما لیں. فرماتے ہیں آخر میں جو ہے لا فقرہ, میں فقر نہیں کرتا. تو علم حدیث کے اندر جیسا کہ علم قرآن کے اندر خواتین آیات مستقل علم ہے, آیاتوں کا خاتمہ جس کو آپ اپنی سمریز میں کنکلوژن کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو, کیسٹ میں جتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کے آخر میں کنکلوژن کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو. اس طرح قرآن مجید کی ایلوکوینس ہے, یہ قرآن مجید کی انتہائی بلاغت ہے کہ بات کرتے کرتے جا کے ایک جملے چھوٹے سے چھوٹا جملہ بول کے نا تو ساری آیت کا جتنا متن ہے اس کو سم اپ کر لیا, اس کی سمری کر لی, اس کا خلاصہ کر لیا, اس کا کنکلوژن دے دیا. یہ قرآن مجید کا حسن بیان. میں بھی بعد میں اپنی آیت بناتا ہوں جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ آیت ہو جو آیت والا گزارا بھی ان سے لگتا ہے. مولانا آپ نے تو یہاں دیکھا ہے نا, میں نے حجاز میں آپ کو چھوٹی کے گمراہ کن قسم کے اسکالر سے بات کرتے ہوئے خدا حاضر ہے, ایسا زبانی شر بھی دھڑا دھڑ بولے اور ایسے ملک میں جہاں فکر و نظر کی آزادی ہے نہیں اور اپنے وقت کے چھوٹی کے دانشور سے باتیں کرتے ہوئے پایا جناب باتوں میں اس کے پاؤں نہ لگے. مجھے حیرت ہوئی, وہی مولانا محمد عالم صاحب ہیں کہ جن کو میں نے سیال کوٹ میں دیکھا ہی آسمانی فرشتہ اترا ہے. یعنی اکھاڑے میں دیکھنے کی قیمت اور ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے,
اساں یا رسول اللہ کہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے دنیا دی نظروں بچ بچ کے دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بڑا اساں یا رسول اللہ کہنا ہے دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بڑا اساں یا رسول اللہ کہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے عاشق جیڑے پاک نبی دے عاشق جیڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن رب جلی دے جلوے ویکھن رب جلی دے قبراں